السلام علیکم پیارے ناظرین۔ جب میرے شوہر نے میرے میکے والوں کے آنے سے چند گھنٹے پہلے میرے چہرے پر تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میں زمین پر گری تو ماتھا دیوار سے ٹکرا گیا اور خون بہنے لگا۔ میری آنکھ کے نیچے سیاہ نشان پڑ گیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری زندگی ختم ہو چکی ہو، مگر اصل کہانی تو ابھی باقی تھی۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی زندگی انا اور جھوٹی عزت سے زیادہ قیمتی ہے تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ابو حاجی سلیم ایک باعزت مگر سخت مزاج انسان تھے۔ ان کے نزدیک خاندان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ میری امی شبانہ ہمیشہ نرم دل تھی اور چاہتی تھی کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، لیکن ہمارے خاندان میں بیٹیوں کے خواب سے زیادہ ان کی شادیوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور میرا خواب تھا کہ میں استاد بنوں، مگر گریجویشن مکمل ہوتے ہی ابو نے اپنے پرانے دوست کے بیٹے وقاص سے میری شادی طے کر دی۔ وقاص عمر میں مجھ سے 12 سال بڑا تھا۔ میرے بھائی حمزہ نے بہت مخالفت کی۔ اس نے ابو کو بتایا کہ وقاص نشہ کرتا ہے اور غصے کا بہت تیز ہے، مگر ابو نے ہمیشہ کی طرح یہی کہا، بڑے لوگ غلط نہیں ہوتے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کے شروع کے چند دن واقعی اچھے گزرے۔ وقاص نرم لہجے میں بات کرتا، مجھے تحفے دیتا اور سب کے سامنے میرا خیال رکھتا، مگر آہستہ آہستہ اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ معمولی باتوں پر چیختا، چیزیں توڑ دیتا اور کبھی کبھی نشے میں گھر آتا۔ اس گھر میں سب اس سے خوف کھاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے میکے والوں کو کھانے پر بلایا۔ میں صبح سے تیاریوں میں مصروف تھی کہ اچانک وقاص غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، تم نے مجھے وقت پر کیوں نہیں بتایا کہ آج تمہارے میکے والے آ رہے ہیں؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بھی آج صبح پتہ چلا ہے۔ بس اتنی سی بات پر اس نے مجھے زور سے تھپڑ مار دیا۔ میں لڑکھڑا کر گری اور ماتھا زخمی ہو گیا۔ پھر وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں درد سے کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی اٹھی اور مہمانوں کے لیے کھانا بنانے لگی۔ میری نند زارا نے میرے زخم چھپانے کے لیے میرا میک اپ کیا، مگر آنکھوں میں چھپا خوف کیسے چھپا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ امی مجھے دیکھتے ہی سب سمجھ جائیں گی۔ میں کچن میں چھپ گئی، جبکہ زہرا نے دروازہ کھولا۔ امی، ابو اور حمزہ لاؤنج میں بیٹھ گئے، مگر جب میں ان سے ملنے نہ گئی تو امی پریشان ہو کر سیدھا کچن میں آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، ان کی چیخ نکل گئی۔ میں خود کو مزید مضبوط نہ رکھ سکی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو آج تمہارے ابو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں بہت ڈر رہی تھی، مگر امی مجھے زبردستی لاؤنج میں لے گئیں۔ ابو نے جب میرا زخمی چہرہ دیکھا تو ان کی نظریں جھک گئیں۔ حمزہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ کھانے کے دوران گھر میں عجیب خاموشی چھائی رہی، کسی کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میں برتن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو حمزہ میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے غصے میں کہا، سامان باندھو، میں تمہیں یہاں ایک لمحہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اسی وقت وقاص نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ، لگتا ہے آج خوب شکایتیں ہوئی ہیں۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا لاؤنج میں گیا اور سب کے سامنے مجھے بے عزت کرنے لگا۔ اس نے کہا، لے جاؤ اپنی بیٹی کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ رکا۔ آخرکار ابو نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ بس پھر کیا تھا، وقاص آپے سے بہر ہو گیا اور غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ وہ لفظ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس رونے لگیں اور زارا میرے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح اپنے والدین کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی، مگر ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی رات ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ شاید اپنی غلطی کا بوجھ ان کے دل نے برداشت نہیں کیا تھا۔ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں حمزہ پر آ گئی تھی۔ امی خاموش رہنے لگی تھی اور میں دن رات خود کو قصوروار سمجھتی رہتی تھی۔
کچھ مہینے بعد میرے چچا اپنے بیٹے فہد کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ فہد کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ پہلے ابو نے کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کیا تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، مگر فہد میرے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوا۔ اس نے کبھی میرے ماضی کا تانا نہ دیا۔ اس نے مجھے عزت دی، حوصلہ دیا اور دوبارہ جینے کا حوصلہ بھی دیا۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے مجھے ماں کہنا شروع کر دیا، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں عزت، محبت اور سکون ہو۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، مگر ماضی کے زخم کبھی کبھی اب بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آئینے میں اپنے ماتھے کا ہلکا سا نشان دیکھتی ہوں تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جب میرے باپ نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹیاں کوئی بوجھ یا عزت بچانے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ صرف خاندان، دولت یا لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کے فیصلے نہ کریں، بلکہ ان کی خوشی، تحفظ اور عزت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ ایک غلط فیصلہ صرف ایک بیٹی کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔